السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں بھی ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظالم سے نہ روکو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اس طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے خلط کر دیے گئے تھے، اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ ان لوگوں پر لعنت فرمائی، اور آج کل یہ بخوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رکھے، جس جگہ جاوے ویسی ہی کہنے لگے، اسی کو کمال اور وسط اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ علی الاطلاق غلط ہے، بلکہ یہاں امر بالمعروف وغیرہ قطعی مفید نہ ہو۔ ممکن ہے کہ صرف سکوت کی کچھ گنجائش نکل آوے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی، لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلا اپنی اولاد، اپنے متحد، اپنے دستے نگران لوگوں میں، وہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمال اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرعاً عرفاً خود مجرم ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ مخفی طور پر کیا جاتا ہے، اس کے مضرات کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے، اس کے مضرات اور نقصانات بھی عام ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کر لے کہ کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، اور پھر بے توجہی، لاپرواہی، بے التفائی سے کام لیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو تا نظر بتایا جاتا ہے، اس کی اعنت کی بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔